أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اس سے پہلے والی آیات میں صلح حدیبیہ کا کچھ واقعہ پڑا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والے 4 انعامات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک، اعلان مغفرت۔ نمبر 2، نعمت کا مکمل کرنا۔ نمبر 3، صراط مستقیم پر دوام، استقامت کے ساتھ ساتھ درجات علیہ عطا کرنا۔ اور نمبر 4، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد، ایسی مدد جس میں غلبہ ہو، ایسی مدد جس میں عزت ہو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 انعامات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ کل کا جو میں نے تھوڑا سا واقعہ اس کا عرض کیا تھا صلح حدیبیہ کا، اس میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جب سیدنا عثمان بن عفان کو وہاں روک لیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، جس کا اس رکوع کے بالکل آخر میں ذکر آ رہا ہے۔ اور اس بیعت لینے کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل میں جذبہ جہاد، شوق جہاد بڑا قوت پکڑ گیا، اور جہاد کا شوق بڑا ان کے دل میں۔ پھر اچانک سے حالات بدلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکرات کرنا پڑے۔ مذاکرات کی عوض میں صلح ہوگی، پھر وہ صلح جن شرائط پہ ہوگی وہ کل میں نے عرض کر دی تھی۔ دل ٹوٹے، پریشانی ہوئی وقتی طور پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار تھے، جانثار تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ لیکن بہرحال دل کے اندر ایک خلش ضرور تھی، درد ضرور تھا، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے اور نبوت کی نظر حالات کے باطن پر تھی۔ صحابہ کرام کے دل رنجیدہ اس لیے تھے کہ وہ ظاہری شرائط کو اور اس موقع پر جو حالات بنے انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ان حالات کے بعد حاصل ہونے والے نتائج پر تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحی کی وجہ سے مطمئن تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے دل میں جو اضطراب کی کیفیت تھوڑی سی تھی، اللہ رب العزت نے سکینہ کو، طمانینت قلب کو نازل کر کے اس اضطراب والی کیفیت کو ختم کیا۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ هو الذی انزل السکینۃ، اللہ وہ ذات ہے جس نے مؤمنوں کے دلوں پر تسلی کو نازل کیا، ایمان والوں کے دلوں پر اطمینان کو نازل کیا، تسلی کو نازل کیا۔ کیوں تسلی کو نازل کیا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھ جائے۔ ایک ایمان ان کا پہلے تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی بیعت لی، اس وقت بھی ان کا یقین کامل تھا۔ پھر جب اللہ رب العزت کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی طرف قدم بڑھایا، چونکہ مشرکین پہل کر چکے تھے، تو اسی میں مسلمانوں کی مصلحت سمجھی کہ دعوت دینے کا موقع ملا مسلمانوں کو۔ تو یہ حالات چونکہ آنے والے حالات کے لیے ایک بہتری کا ذریعہ بنے،
اس لیے بعد میں اطمینان قلبی مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس پر عطا فرمایا، اور جب مسلمانوں کی اطمینان قلبی عطا فرمایا تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا، چونکہ جب انہوں نے بعد کے حالات دیکھے تو انہیں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اور بھی زیادہ ان کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو گیا کہ وہ فیصلہ زبردست ہے ہمارے حق میں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھ گیا۔ ایمان جب بڑھتا ہے تو ایمان اپنی کیفیت میں بڑھتا ہے، کمیت میں نہیں بڑھتا۔ ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں، ایمان کے انوارات بڑھتے ہیں، یقین کے درجات بڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں، بشاشت ایمانی بڑھتی ہے، ایمان کے لیے انشراح قلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ لیکن بہرحال ایک چیز ساتھ ساتھ، اللہ رب العزت اپنا استغنا بھی ہر جگہ ظاہر کرتا ہے۔ اللہ چونکہ الصمد ہے، اللہ چونکہ غنی ہے، تو وہ اپنا غنا اور اپنی بے نیازی والی شان کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بے نیازی والی شان یوں بیان فرمائی کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے لشکر۔ لہٰذا جب اللہ کے لیے لشکر ہیں، کوئی اس کے دین کی مدد کرے تب بھی، کوئی اس کے دین کی مدد نہ کرے تب بھی، دونوں صورتیں میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی میدان جہاد میں لڑتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے لڑ رہا ہے، اللہ رب العزت کو کسی کی احتیاجی نہیں۔ اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بھی یقیناً اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس لشکر ہیں ایسے جو تمہیں نظر نہیں آتے، وہ ان لشکروں کے ساتھ جب چاہے جس کا چاہے مقابلہ کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی شان بے نیازی کو بیان فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ہیں، جو لشکر اس کے دین کی مدد کرتے ہیں تمہارے بغیر۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بغیر بھی اپنے دین کی مدد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ دو صفات یہاں لا کر پچھلے مضمون کے ساتھ ان کا ربط اور جوڑ یوں بنے گا کہ اللہ رب العزت کے پاس لشکر ضرور ہیں، اور وہ ان لشکروں کے ذریعے سے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کر سکتا ہے، اپنے دشمنوں کا استحصال کر سکتا ہے، جیسے اس سے پہلے اقوام کا استحصال کیا، ان کا خاتمہ کیا۔ لیکن پھر بھی اللہ تمہیں استعمال کر رہا ہے اور ایمان والوں کو قتال کی ترغیب دیتا ہے، ایمان والوں کو اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دیتا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے جو حکمتیں رکھی ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور اللہ کا یہ حکم بغیر حکمت کے نہیں، اس لیے کہ اللہ حکیم ہے۔ تو اللہ علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں، اللہ حکیم بھی ہے، اس کے ان احکامات کے اندر کچھ نہ کچھ حکمتیں ضرور ہیں، اگرچہ ہماری عقل کی رسائی ان حکمتوں تک نہ ہو۔ پھر پیچھے بات جیسے میں نے کل بھی عرض کی تھی لیغفر لک اللہ ما تقدم میں، کہ وہ لام پہلا فتح سبب بنے گی، اور لام کے ذریعے سے اس مسبب کو بیان کیا گیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آگے مسبب بیان کیا لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو داخل کرے اور ایمان والی عورتوں کو داخل کرے جنات، ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ مٹا دے ان سے ان کے گناہوں کو، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیات چونکہ یہ آیات صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہو رہی ہیں، تو صلح حدیبیہ میں عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھی سوائے سیدہ ام سلمہ کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، باقی تو صرف مرد حضرات تھے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایمان والی عورتوں کا بھی ذکر کیا، اس لیے ذکر فرمایا کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ایمان والی عورتیں جو ایمان والے مردوں کی فرما برداری کر رہی ہیں اور ان کی اطاعت میں ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی گزار رہی ہیں، کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ مرد تو حدیبیہ کے مقام پر گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عمرہ کرنے کے لیے سفر کیا، پھر اس میں رکاوٹ بنی، پھر انہوں نے بیعت کی، حالات جیسے بھی بنے، بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے جنت کا اعلان ہوا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے اس میں۔ تو ہم تو اس فضل سے ہم محروم رہ گئی۔
تو اللہ رب العزت نے ذکر یہاں فرما کر انہیں تسلی دی کہ اس فضل سے تم محروم نہیں رہی۔ ہر ایک کی اطاعت کا ایک دائرہ ہے، کچھ کام مردوں کے ذمہ ہے، کچھ کام عورتوں کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دائرہ مردوں کے لیے رکھا اور کچھ حدود اللہ نے خواتین کے لیے رکھی ہیں۔ ہر ایک اپنے حدود کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری جب کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ انعام کا مستحق بنتا ہے۔ مردوں کے عورتیں چونکہ تابع ہیں، اس لیے یہاں ایمان والی عورتوں کو یہاں ساتھ شامل کیا گیا، کیونکہ ان کے عزائم بھی وہی ہیں جو ان کے مردوں کے ہیں، ان کے اعمال و ایمان بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان کے مردوں کے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ داخل کرے ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، نعمتیں مل جائیں پھر نعمتیں کبھی چھینی نہ جائیں، تو یہ ڈبل نعمت ہے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جسے جنت مل گئی اسے بڑی کامیابی مل گئی۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جنت کا حصول مقصود ہے۔ یہ کہنا کہ اگر میں جنت کے لیے اعمال کروں تو یہ تو لالچ ہے، لہٰذا میں جنت کے لیے اعمال نہیں کر رہا، یہ بات غلط ہے۔ اس لالچ کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے عظیم کامیابی قرار دیا ہے۔ اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کر کے پھر اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لالچ کرنے والوں کو، حرص کرنے والوں کو ان چیزوں میں حرص کرنی چاہیے۔ لہٰذا اگر میں نماز پڑھوں اور اس نماز سے میرا مقصد ہو میں جنت، مجھے جنت مل جائے، تو میں اس میں غلط نہیں ہوں۔ اگر میں نماز پڑھوں اور میری غرض یہ ہو کہ میں جہنم سے بچ جاؤں تو یہ غرض غلط نہیں ہے۔ اللہ کی رضا مقدم ہے، لیکن اللہ کی رضا، یہ جنت کا حصول بھی تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، جہنم کا ڈر بھی تو اللہ رب العزت ہی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس نیت سے بھی عمل کرتا ہے تو وہ نیت اس کی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عذاب دیتا ہے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، جو اللہ رب العزت کے حق میں برے گمان کرتے ہیں۔ ظن السوء، برے گمان کرنا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دغا کرنے والے مردوں کو، والمنافقات، اور دغا کرنے والی عورتوں کو۔ دغا کرنا دھوکہ دینا، منافق دھوکہ دیتا ہے، تو منافق ہے ہی دھوکے باز، اس لیے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا دھوکہ دینے والی عورت، دھوکہ دینے والے مرد۔ تو اللہ رب العزت نے فتح ایمان والوں کو کیوں دی؟ تاکہ منافقین کو عذاب دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ سے عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں حدیبیہ کی طرف، تو منافق ساتھ کوئی نہیں تھا۔ منافق ساتھ اس لیے نہیں تھا کہ منافقین کا گمان یہ تھا کہ مسلمان جا رہے ہیں، یہ پٹیں گے، مشرکین کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی، مشرکین اپنے گھر میں ہیں، یہ گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکہ مشرکین کا گڑھ ہے، اور مشرکین مکہ ان کو قتل کریں گے، ان میں سے ایک بھی بچ کے واپس نہیں آئے گا، اس لیے ہم جائیں گے تو ہم خام کا موت کے منہ میں جائیں گے، اپنے آپ کو موت کے منہ میں کیوں دھکیلیں ہم۔ یہ برا گمان انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں بھی کیا اور اللہ کے بارے میں بھی کیا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، جو اللہ کے وعدے ان کے ساتھ مدد کے ہیں وہ وعدے سچے نہیں ہیں۔ دوسری طرف آیت مبارکہ میں مشرکین کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ والمشرکین والمشرکات الظانین، یہ بھی اللہ رب العزت کے بارے میں برے گمان کر رہے تھے۔ ایک طرف تو ان کا ایمان والوں کے ساتھ برا گمان یہ تھا کہ ایمان والے عمرہ کی نیت سے، عمرہ کا لیبل لگا کر، عمرہ کے عنوان سے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ عمرہ کرنے نہیں آ رہے بلکہ یہ تو ہم مکہ چھیننے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا ان کا گمان یہ بھی تھا کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، ہم انہیں ختم کر دیں گے، ہم ان میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم جنگی ماہر، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم نے باہر نہیں نکلنا، وہ باہر نکل کے آ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے جو اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس کی طاقت قوت زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے جو اپنا گھر چھوڑ کے میدان میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں طرح کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دونوں کے گمان غلط ہیں۔
اللہ سچا، اللہ کے وعدے سچے، اللہ غالب، اللہ رب العزت کی مدد سے ایمان والے بھی غالب۔ اللہ نے اعلان کر چھوڑا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم پیچھے سورہ محمد کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ جب ایمان والوں کا بھروسہ توکل اللہ پر کامل ہوگا اور ان کے دل کے اندر دشمن یعنی کافر کی مشرک کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوگا، تو قوت ایمانی زیادہ ہوگی۔ اسی قوت ایمانی سے اللہ کی مدد آئے گی۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی غالب آئیں گے، اسلحہ کم ہوگا تب بھی ایمان والے غالب رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ رب العزت عذاب دے گا منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ، جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ، ظن السوء، برا گمان، علیہم دائرۃ السوء، ان کے لیے ہلاکت ہے ہر طرف سے۔ دائرہ کا معنی ویسے تو دائرہ جس کو ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، دائرہ کہتے ہیں گول دائرے کو، تو وہ چونکہ ہر طرف سے اپنے اس اندر والے جو جس کے ارد گرد دائرہ کھینچا جاتا ہے تو وہ گھیر لیتا ہے ہر طرف سے، کوئی راستہ باہر نکلنے کا نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی دائرۃ السوء سے مراد ہلاکت ہے، اور مراد ایسی ہلاکت ہے جو ہر طرف سے کافر کو گھیر لے، ہر طرف سے مشرک کو گھیر لے اور ہر طرف سے منافق کو گھیر لے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان پر برے حادثے واقع ہوں گے، ان پر ہلاکت واقع ہوگی، دونوں کے ترجمے ٹھیک ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، سو کا معنی برے اور دائرہ کا معنی یہاں ہلاکت کیا گیا۔ ان پر بری ہلاکت ہوگی، برے حادثات ہوں گے اور اتنے تسلسل کے ساتھ ہوں گے کہ انہیں نکلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور ایسا ہی ہوا مشرکین کے ساتھ بھی، منافقین کے ساتھ بھی۔ پھر دوسری سزا اللہ نے بیان کی وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہوگا ان پر، جس پر اللہ کا غضب ہو کبھی بھی وہ امن و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر تیسری بد دعا فرمائی ولعنہم، اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور، غضب بھی ہے اللہ کا، اللہ کی رحمت سے دور بھی ہیں۔ وعد لہم جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ تو جہنم تیار کر دی، عادہ یہ ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی جہنم تیار ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت اور جہنم دونوں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بنا چھوڑی ہیں۔ یہ کوئی تصوراتی چیز نہیں، خیالاتی چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ہمیں آج خواب دکھایا جا رہا ہے اور اس کا وجود نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو بنا دیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اللہ نے ان کے لیے جہنم بنا دی۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، مصیرہ کا معنی لوٹنے کی جگہ، جہنم بڑی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ساعت کا معنی بری، بری لوٹنے کی جگہ ہے کہ دنیا سے پلٹ کر جب کوئی جہنم میں جائے گا تو جو لوٹ کے جہنم میں جا رہا ہے وہ بڑی بری جگہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمانوں اور زمینوں کے۔ یہی بیان ہی آیت کا ٹکڑا اوپر بھی گزرا، لیکن وہاں مقصد اور ہے، یہاں مقصد اور ہے۔ وہاں ایمان والوں کو بشارت دینا تھی کہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ رب العزت اپنے ان لشکروں کے ذریعے سے تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے لشکروں کے ذریعے سے کافروں پر قہر نازل کر سکتا ہے، کافروں کو ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ پیچھے کافروں پر اللہ کا غضب، ہلاکت، اللہ کی لعنت اور ان کے لیے جہنم کا بیان ہوا۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کافر اگر یہ سمجھے کہ مشرکین ایمان والوں کی تعداد کم ہے، کافر اگر یہ سمجھے کہ ایمان والوں کے پاس اسلحہ کم ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ کے پاس لشکر ہیں۔ پھر لشکر غزوہ بدر کے اندر نازل ہوئے، احد میں نازل ہوئے، دیگر غزوات میں نازل ہوئے۔ خاص طور پر بدر کے اندر 313 صحابہ کے ساتھ اللہ کی ایسی مدد و نصرت نازل ہوئی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف ایک گردن پہ تلوار چلاتے اور دو دو تین تین گردنیں ہمارے سامنے کٹ رہی ہوتی تھی، اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کسی اور کی تلوار ان کو کاٹ رہی ہے۔ ہم جس گردن پہ مارتے سامنے کی طرف سے مارتے، لیکن کچھ گردنیں ایسی ہوتی تھی جو گدی کی طرف سے کٹی ہوتی تھی اور وہ فرشتوں کی تلواروں سے کٹتی تھی۔ تو اللہ رب العزت کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، عزیز کا معنی غالب، جب اللہ غالب تو اللہ کے لشکر بھی غالب آئیں گے۔ حکیمہ، اللہ حکمت والا ہے، اللہ جو تمہیں ان کے ساتھ مقابلے میں لاتا ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ تو دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ انعام اللہ رب العزت نے بیان کیے آیت کی سورہ مبارکہ کے شروع میں 4 انعامات بیان کیے. اب یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ کا جو احسان و اکرام ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ. یاد رکھیے گواہ کا حاضر اور ناظر ہونا ضروری نہیں ہوتا. حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی دیکھنے والا. ضروری نہیں کہ جو گواہ بنے وہ موجود بھی ہو اور دیکھے بھی. کبھی گواہ دلائل کا بھی ہوتا ہے. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہہ کر. ہم نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کر. تو ہم نے یہاں بھی شہادت کا لفظ استعمال کیا. میں گواہی دیتا ہوں لیکن میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے جنت نہیں دیکھی، میں نے جہنم نہیں دیکھی، لیکن میں گواہ ہوں کہ وہ حق ہے. تو ہم دلائل کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہاں شاہد کہا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور ہر جگہ پہ حاضر بھی ہیں، ہر جگہ پہ ناظر بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن شاہد بنیں گے. وہ طویل حدیث ہے، آپ نے علماء سے سنی ہے کہ لوگ جب پریشانی کے عالم میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، وہ واقعہ بھی ہے. پھر دوسری حدیث وہ بھی ہے کہ جب ہر نبی سے پوچھا جائے گا بتاؤ میرا پیغام پہنچایا یا نہیں، انبیاء فرمائیں گے پہنچایا، قومیں انکار کریں گی. پھر نبیوں سے کہا جائے گا گواہ لاؤ، امت محمدیہ کو بطور گواہ کے دیگر انبیاء پیش کریں گے. پھر ان کی امتیں کہیں گی کہ یہ امت تو ہمارے زمانہ میں موجود نہیں تھی، یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے گی. تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہم اس لیے گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہ بنے گے دیگر امتوں کے خلاف، انبیاء کے حق میں، اپنی امت کے حق میں. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد فرمایا گیا. وہ مبشرہ، مبشر کا معنی خوشخبری دینے والا. جو اطاعت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کو حضور خوشخبری دینے والے ہیں. وہ نذیرہ، نذیر اس کو کہتے ہیں جو خیر خواہی کی بنیاد پر کسی کو ڈرائے، خیر خواہی کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نذیر ہیں، اور ہر نبی کی یہ 2 اوصاف مشترکہ ہیں. ہر نبی بشیر بھی ہوتا ہے، ہر نبی نذیر بھی ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بعثت کو اللہ نے بطور احسان کے ہمارے ساتھ بیان کیا. پھر اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرُسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم اس رسول کی مدد بھی کرو. ایمان بھی لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور رسول کی مدد کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم کرو. 2 چیزیں ہمارے اوپر فرض عین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تھے تو ان کی مدد کی ایک صورت یہ تھی کہ ان کا تحفظ کیا جائے اور ان کے ساتھ مہمات میں شرکت کی جائے، غزوات میں شرکت کی جائے جیسے صحابہ نے کی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ان کے دین کی مدد ہے. ان کے دین کی حفاظت کرنا، ان کے دین کو سیکھنا، ان کے دین پر عمل کرنا اور ان کے دین کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے، ان کے مشن میں، ان کے نظریہ میں، ان کے دیے ہوئے پیغام میں. اور توقیروہ، ہمیشہ ہمیشہ، یہ تو ایک سادہ سی بات ہے. تعظیم رسول ہم پر فرض عین ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اکرام اور ان کی تعظیم امت کے ہر فرد پر لازم اور ضروری ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اس کی تسبیح کرو. تو یہ ضمیر و مفعول لوٹے گی اللہ کی طرف. اللہ کی تسبیح بیان کرو. بکرتن، بکرا کہتے ہیں زوال سے پہلے پہلے والے ٹائم کو، اور اصیلہ کہتے ہیں زوال کے بعد والے ٹائم کو. تو بکرا کے اندر اگر نمازیں مراد لی جائیں تو فجر کی نماز آئے گی، اور اصیلن کے اندر سورج ڈھلنے کے بعد کی 4 نمازیں آئیں گی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور دوسرا معنی اگر سبیحو سے مراد ہم نماز نہ لیں، تسبیح مراد لیں، پھر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. یہ ایک محاورے کے طور پر صبح اور شام کہا گیا. بکرا کا معنی صبح اور اصیلن کا معنی شام. صبح و شام اللہ کو یاد کرو، مطلب ہمہ وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہو.
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. جیسے ہم نے اس سے پچھلے والی آیت میں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جیسے اللہ رب العزت نے دیگر مقامات پر فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے بے شک انہوں نے اللہ پر بیعت کی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے بغیر حضور نہیں بولتے، تو حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت کا معنی ہوتا ہے کسی خاص کام پر کوئی عہد لے لینا. پھر بیعت کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس عہد کو مکمل کیا جائے. جیسے طریقت کے اندر ایک جو شیوخ حضرات ہوتے ہیں وہ بیعت کرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر بھی بیعت لی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال صالحہ پر بھی بیعت لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمانیات پر بھی بیعت لی. مختلف طرح کی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی. ترک منکرات پر بھی بیعت لی. بس اوقات ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی اس بات پر کفر نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، یعنی ترک منکرات پر لی. اور ایمانیات اور اعمال صالحہ پر بھی بیعت لی. اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کروں گا، تو اعمال پر بھی بیعت لی. یہاں خاص طور پر بیعت جہاد کا ذکر ہے جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بطور قصاص کے لی گئی تھی. اور صحابہ کرام نے شاید کی تفسیر میں یہی فرمایا کہ اس بیعت سے مراد وہ بیعت ہے جو ہم نے موت پر کی، مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، سیدنا عثمان بن عفان کا بدلہ لیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر ہے. اللہ رب العزت کی ذات عالیہ جسم سے پاک، اعضاء سے پاک. قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ رب العزت کے لیے اعضاء کو ثابت کیا گیا یا اعضاء کی نسبت کی گئی ہے، وہ صرف ہمیں بات سمجھانے کے لیے کی گئی ہے. ہم جب کوئی بڑا کہتا ہے کہ بیٹا تم چلو، میرا ہاتھ تمہارے سر پر ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری ہیلپ تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ چلتے جاؤ میرا ہاتھ تمہارے اوپر اوپر ہوگا. تو یہ مدد سے کنایا ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے جو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس کا یہ مدد سے کنایا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، تم نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور موت پر بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. جب تم اس قدر میرے رسول کے وفادار ہو تو پھر میری مدد تمہارے ساتھ ہے. جب تم رسول کی تعظیم اور رسول کی اطاعت پر اس طرح کاربند ہو تو کبھی بھی مجھے اپنے سے دور اور الگ نہیں پاؤ گے، ہمیشہ میری مدد نصرت تمہارے ساتھ رہے گی. فمن نکثا، جس نے عہد کو توڑا، فانما ینکث علی نفسہ، تو وہ توڑے گا اپنے ہی جان کے خلاف. مطلب یہ کہ اس کا وبال اس کی اپنی جان کے خلاف ہوگا. اس بیعت کو جو توڑ کر باہر جائے گا تو بیعت توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا. ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جس نے پورا کیا اس عہد کو جو عہد اس نے اللہ سے کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. 2-3 منٹ اوپر ہوگی اس آخری آیت کے، انشاءاللہ ہم تفسیر دوبارہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بھائی دوستوں بزرگوں کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی، خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ ہم ٹھیک ہیں. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر بھائی جان. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے. فیاض اللہ صاحب آپ کیوں خفا ہے؟ غائب غائب ہے آج کل. اوکے جی، اوکے اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکرار کر لیا کریں، فارغ نہ بیٹھا کریں جب تک یہ استاد نہیں آتے. دوسرا آپس میں سبق جو ہے وہ دوہرا لیا کریں. علم النحو، اس کتاب کا نام بتلائیے گا برائے مہربانی. کتاب کا نام جو ہے وہ علم النحو ہے. نحو اسلامک علم النحو گروپ کے اندر یہ کتاب شیئر کی ہوئی ہے. اچھا ہاں جی، سبق کے متعلق یاد ہے سبق سب کو؟ یہ جواب نہیں آ رہی کسی کی. اسماء موصولہ ہم نے ذرا وہ کیے تھے. میں نے کہا تھا اس کو آپ نے رٹا لگا دینا اسماء موصولہ کو، ان کی وہ آگے پھر تشریح جو ہے وہ پڑھیں گے. حضرت یہ اسماء موصولہ میں جو تثنیہ والے صیغے ہیں نا، ہاں جی، وہ بھی مبنی ہے کہ نہیں؟ تثنیہ والے صیغے جو ہے یہ انہوں نے نیچے لکھا نہیں ہوا، اللہ ذانی اللہ زینی. اللہ ذانی جو ہے یہ رفیع حالت ہے، اور اللہ زینی یہ اللہ زین، وہ سب مرد، وہ دو مرد، وہ دو مرد. تثنیہ والے صیغے کے دو صیغے ہیں، اللہ ذانی اللہ زینی. تو یہ ایک حالت رفیع ہے اور ایک حالت جو ہے وہ نصبی اور جری ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے نا مبنی. ہاں چلے ہو سکتا ہے آگے آ جائے، اس کے اندر دیکھتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں آگے، اس کے اندر ہو سکتا ہے بارے میں. اچھا جی، یہ 12 صیغے جو ہے یہ آپ نے اسماء موصولہ کے یاد کر لیے ہوں گے، ان کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کر لیا ہوگا. اس کے اندر جو میں نے بتایا تھا جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں کہ وہ اللہ ذی اور اللہ زینہ جمع کا صیغہ ہے اور واحد کا صیغہ ہے مذکر کا. اسی طرح جمع مؤنث کا اور واحد مؤنث کا. اسی طرح جو آخر میں ما اور من، ایون اور ایتن، یہ کچھ صیغے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو اب جو ہے کچھ
یہ آگے اور بھی لکھا ہوا ہے، ان سیغوں کے علاوہ بھی لکھا ہوا ہے جو اسماء موصولہ کا معنی دیتے ہیں۔ یہ 12 تو پڑھ لیا کہ یہ 12 کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، لیکن 12 کے علاوہ اور الف لام، بسا اوقات جو ہے یہ الف لام جب شروع میں آ جاتا ہے، جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، جو اسم کی علامت میں پڑھا ہوا تھا کہ شروع میں الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی، تو یہ الف لام جو ہے یہ بھی کبھی کبھی الذی کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اسم فاعل میں اس کی مثال الضارب بمعنی الذی ضرب، وہ جس نے مارا، الضارب ضارب، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے، الف لام کو آپ ہٹا دیں تو اس کا ترجمہ بن جائے گا ضارب مارنے والا، فاعل کام کرنے والا، اس کے بدل سے فاعل، ضارب ناصر، حافظ، حافظ قرآن، حافظ اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ اس میں فاعل کا وزن ہے، حافظ حفظ کرنے والا۔ تو اب یہ اس میں فاعل ہے، لیکن جب اس کے شروع میں الف لام آ گیا، اس میں فاعل کے شروع میں الضارب، اس میں فاعل کے صیغے کے شروع میں جب الف لام آ جائے گا تو یہ الف لام وہ اس کا معنی کبھی کبھی دے دیتا ہے، دونوں طریقے سے ترجمہ ٹھیک بنتا ہے۔ الذی کا معنی دیتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ ترجمہ آگے انہوں نے خود لکھا ہوا، الضارب کا ترجمہ وہی ہے، الذی ضرب، وہ جس نے مارا، وہ جس نے مارا۔ اب دونوں ترجمہ ٹھیک بن رہے ہیں، الذی ضرب یہ بھی ترجمہ ٹھیک بن رہا ہے، الضارب یہ بھی ترجمہ ٹھیک بن رہا ہے، کیونکہ الضارب مارنے والا اور الذی ضرب وہ جس نے مارا، دونوں بات تو ٹھیک ہے، دونوں چاہے الضارب لے آؤ چاہے الذی ضرب لے آؤ، دونوں باتیں ٹھیک ہے، الذی ضرب بھی ٹھیک ہے اور الضارب جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے المضروب، مضروب اس میں مفعول کا وزن ہے، مضروب مارا گیا، مفعول کام کیا گیا، محفوظ حفاظت کیا گیا، مرفوع پیش دیا گیا، منصوب نصب دیا گیا، مجرور جر دیا گیا، یہ سارے اس میں مفعول کے وزن ہے اور بے شمار اس کے وزن ہے اس میں مفعول کے۔ مرزوق رزق دیا گیا، جو بھی اس کا وزن ہے۔ تو اب اس کے شروع میں جب الف لام آ گیا المضروب، تو اس کا معنی جو ہے وہ الذی ضرب، ضرب اس میں مجهول کا صیغہ آ جائے گا جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، ضرب ضرب، ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارا گیا وہ ایک آدمی، اور یہاں جو المضروب کے شروع میں الف لام ہے یہ الذی کا معنی بھی دے دیتا ہے، الذی ضرب وہ جو کہ مارا گیا۔ تو بات تو ٹھیک ہے، مضروب کا مطلب بھی مارا گیا اور الذی ضرب کا مطلب بھی وہ جو کہ مارا گیا، یہ جو ہے وہ الف لام جو ہے اس کے متعلق بتا دیا کہ یہ الذی کا معنی بھی دے دیتا ہے، تو اس میں آپ کی مرضی ہے کہ اس میں الذی ضرب والا معنی لے کر آئے یا ضارب، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ تو الف لام کے متعلق یہ پڑھ لیا۔ اسی طرح جو ہے آگے ذو بمعنی الذی، اب یہ ذو جو ہے اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ ویسے تو عربی زبان کے اندر ذو کا معنی ہوتا ہے والا، ذو مال مال والا، ذو حجت ذو الحجہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، ذو الحجہ حج والا مہینہ، ذو القعدہ جو ابھی موجودہ مہینہ چل رہا ہے بیٹھنے والا مہینہ۔ تو یہ ذو کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے والا، لیکن بسا اوقات ذو جو ہے وہ الذی کے معنی میں آ جاتا ہے، بہت کم آتا ہے، تو یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں، بہت کم آتا ہے۔ اب اس کی مثال انہوں نے دے دی، قبیلہ بنی طے کی زبان میں جیسے جاء ذو ضربک، یعنی الذی ضربک، جاء آیا وہ آدمی، ذو ضربک آپ، وہ جس نے کہ آپ کو مارا، آپ کو مارنے والا، جاء آیا آدمی، ذو ضربک مارنے والا آپ کو۔ تو اب یہ اس کا ترجمہ جو ہے ذو کا ترجمہ الذی ضربک لگا دیں تو وہ بھی ترجمہ وہی بن جائے گا، جاء الذی ضربک آیا وہ آدمی جس نے آپ کو مارا۔ تو یہ دونوں ترجمے جو ہے وہ ٹھیک بن رہے ہیں، یہ تو انہوں نے ویسے مثال دے کے سمجھا دیا کہ یہ ذو بھی الذی کے معنی میں آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ الذی ہی استعمال ہوتا ہے، الذی کے لیے یہ ذو زیادہ جو ہے وہ والا کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، الف لام جو ہے وہ اسم کی علامت جو آپ نے پڑھ لی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، الذی کے معنی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، بلکہ میرے خیال میں تو ہوتا ہی نہیں ہوگا شاید،
یا بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے الذی جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں، الذی ہی جو ہے یہ زیادہ استعمال ہوگا۔ ایون و ایتن اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ آخر میں جو دو لفظ لکھے ہوئے ہیں ایون اور ایتن، جس کا ترجمہ نیچے نہیں لکھا ہوا، اب فرماتے ہیں کہ ایون اور ایتن یہ معرب ہے اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا، بغیر اضافت کے اس کا استعمال ہے، اضافت کے بغیر اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے، کوئی سمجھائے گا؟ ہاں جی، بغیر اضافت کے یہ استعمال نہیں ہوتے، ان کا مطلب کیا اس کا؟ بولے ہمت کرے گی، ہمت کرو، نیند تو نہیں آ رہی سب کو؟ سو گزا کیجیے۔ استاد جی نہیں معلوم۔ نہیں معلوم استاد جی، اجی تو نہیں معلوم تو پھر بھی بولا نا تاکہ پھر میں بتاؤں۔ اچھا اضافت کے بغیر، اضافت مضاف مضاف الیہ پڑا ہوا، یہ ہمیشہ مضاف ہوگا، یہی تمہارا اس کا، یہ ہمیشہ مضاف بنے گا، اکیلا نہیں بنے گا۔ جہاں بھی ایون ہوگا تو آپ سمجھ لیں مضاف ہوگا۔ ایون بلکہ اس کا ترجمہ سمجھ لیں، ایون کا مطلب ہوتا ہے کوئی، ایون کا مطلب ہوتا ہے کوئی۔ ابھی کوئی جو ہے یہ خالی جو اردو کے اندر بولتے ہیں نا کوئی، تو یا کچھ کوئی اس طرح کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ اکیلا تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ کہے گا کوئی، یہ تو کوئی بات ہے۔ ایو شیئن کوئی چیز، ایو شیئن کوئی چیز، ایو شیئن ایو مضاف شیئن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر جو بھی بن جائے، مبتدا بن جائے، خبر بن جائے، فاعل بن جائے، تو یہ مضاف ہی بنے گا۔ ایون اور ایتن، ایتن جو ہے مؤنث کے لیے ہے، ایون جو ہے مذکر کے لیے ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے کوئی۔ اب یہ کوئی جو ہے کوئی بات جس کو انگلش میں بولتے ہیں اینی کوشچن، کوئی سوال، ایو سوال ان کوئی سوال ہے، یا ایو شیء ان کوئی چیز ہے، تو یہ کوئی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ تو اکیلا استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہی انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ایک تو اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ اس میں مفعول کے اندر تو ہے لیکن یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ آپ چونکہ مبنی کا باب پڑھ رہے ہیں تو اس لیے اس کا ایون جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دی کہ اس میں مفعول میں صرف ایون اور ایتن جو ہے یہ معرب ہے، باقی جو ہے وہ سارے مبنی ہے، تو یہ معرب کا مطلب ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی حالت جو ہے وہ بدلتے رہے گی۔ اور دوسری یہاں یہ چیز استعمال بتا دی کہ یہ ان کا استعمال جو ہے اضافت کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ ہمیشہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے ترکیب کے اندر، جہاں بھی ہوگا ایون تو مضاف ہی ہوگا۔ اچھا فائدہ آگے لکھا ہوا ہے، اس میں موصول وہ اسم ہے، یہ اسماء موصولہ جو اوپر آپ نے پڑھ لیا ہے اسی کے متعلق فائدہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملہ کا پورا جز اور بغیر صلہ کے نہیں ہوتا، اور صلہ اس کا جملہ خبریہ ہوتا ہے جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے، جیسے جاء الذی ابوہ عالم۔ اچھا اس کا ترجمہ جو ہے، اس کا مطلب یہ سمجھے، ایک بات تو انہوں نے یہ بتا دی کہ یہ اس میں موصول جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے وہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں موصول کے لیے جب ترکیب کے اندر واقع ہوگا اس میں موصول، اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تین لفظ پہلے یاد کر لیں، پھر میں آپ کو جو ہے وہ اس کی جو ہے نا تھوڑا، ایک ہوتا ہے اسم موصول جو آپ نے پڑھ لیا، دوسرا ہوتا ہے یعنی کہ صلہ الذی اسم موصول، اور جو ہے وہ آگے جو بھی آئے گا وہ اس کا صلہ آئے گا، مطلب دو ہی چیزیں ہی ہیں، تو اسم موصول اور آگے صلہ، یہ صلہ کے بغیر نہیں آئے گا، بغیر صلہ کے نہیں ہوتا۔ اسم موصول جو ہوتا ہے یہ بغیر صلہ کے نہیں ہوتا۔ صلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ صلہ جو ہے جو اس کے بعد آئے گا وہ صلہ ہوگا، یعنی کہ یہ مثال دی، جا الذی آیا میرے پاس، الذی وہ آدمی، ابوہ عالم جس کا باپ عالم ہے۔ اب یہ ابوہ عالم جو ہے یہ اس صلہ ہے، الذی جو ہے وہ اسم موصول ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا کے لیے خبر کا ہونا لازم ہے، فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازم ہے، اسی طرح یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اسم موصول کے لیے صلے کا ہونا لازم ہے، صلے کے بغیر اسم موصول آ ہی نہیں سکتا، جب تک صلہ نہیں ہوگا اسم موصول نہیں آئے گا۔ تو اسم موصول کے بعد جو بھی حرف ہوگا وہ اس کا صلہ ہوگا، یعنی کہ اس کی تشریح ہوگی، آیا میرے پاس وہ آدمی، کون سا آدمی؟ ہاں جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
یہ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی پوچھیں جی، کچھ پوچھ رہے ہیں تو پوچھیں. ہاں جی آواز نہیں آ رہی، مجھے لگتا غلطی سمجھ گئے. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسم موصول کے بعد جو آئے گا وہ اس کا صلہ آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی بالکل. جی ہاں، جی حضرت. اسم موصول کے بعد اس کا صلہ آئے گا. تو جیسے جا آیا میرے پاس، الذی وہ آدمی. اب کون سا آدمی؟ اس کا صلہ کیا ہے؟ الذی کا صلہ کیا ہے؟ وہ آدمی. اس سے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اس کا صلہ کیا ہے؟ وہ آدمی. ابو عالم، جس کا باپ عالم ہے. اب بات پوری ہوئی ہے. جب صلہ ملا تو بات پوری ہوئی ہے. اگر صلہ نہ ملتا، صلہ نہ آتا تو بات جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہوتی، بات ادھوری کی ادھوری رہ جاتی. تو اس لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ فائدہ اسم موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملہ کا پورا جز اور بغیر صلہ کے نہیں ہوتا. یہ پورا یہ جملے کا جز ہوتا ہے. پورا جملہ الذی اسم موصول اور صلہ مل کے بھی پورا جملہ نہیں بنتا. اسم موصول اور صلہ جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے پورا جملہ نہیں بنتے. جملے کا جز بنیں گے، یا تو مبتدا بنیں گے، یا خبر ملیں گے، یا موصوف بنیں گے، یا صفت بنے گے. پورا جملہ بن ہی نہیں سکتے مضاف مضاف الیہ مل کر. تو فعل اور فاعل مل کے پورا جملہ بنتے ہیں. مبتدا اور خبر مل کے پورا جملہ بنتے ہیں. موصوف صفت مل کے پورا جملہ نہیں بنتے. مضاف مضاف الیہ مل کے پورا جملہ نہیں بنتے. معطوف معطوف علیہ مل کے پورا جملہ نہیں بنتے. اور اسی طرح جو ہے یہ موصول صلہ مل کے پورا جملہ نہیں بنتے. یہ جو چند چیزیں ہم نے پڑھی ہیں یہ پورا جملہ نہیں بنتے. تو یہ اسی طرح جو ہے وہ اسم موصول اور صلہ یہ دونوں مل کے بھی پورا جملہ نہیں بنتے. یہ جملے کا جز بنے گا. ایک بات انہوں نے بتائی. دوسری بات یہ بتائی کہ بغیر صلہ کے اسم موصول آ ہی نہیں سکتا. جب اسم موصول آئے گا تو اس کا صلہ بھی لازمی آئے گا. اور صلہ جو ہوتا ہے، صلہ کے متعلق تیسری بات انہوں نے بتا دی کہ صلہ اس کا جملہ خبری ہوتا ہے. صلہ جو ہوتا ہے یہ خبر ہی دیں گے کہ ابو عالم، اس کا باپ عالم ہے. یہ خبر دی ہے. اس کے صلے کے اندر آپ حکم نہیں کر سکتے آیا میرے پاس وہ آدمی کہ جاؤ آپ پانی لے کر آؤ. ایسا نہیں ہو سکتا، امر نہیں آ سکتا. وہ خبر ہی آئے گی. جب اسم موصول آ گیا تو اب لازمی بات ہے جو اس کا صلہ ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی خبر چھپی ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی خبر پوشیدہ ہوگی کہ آیا میرے پاس وہ آدمی کہ جس کا باپ عالم تھا. یہ خبر دی ہے اس نے. آیا میرے پاس وہ آدمی کہ جس کا باپ حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. آیا میرے پاس وہ آدمی کہ جو آدمی سویا ہوا ہے. وہ اس کے بعد خبر ہی آئے گی. اس کے بعد امر نہیں آ سکتا، اس کے بعد مضارع نہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں آ سکتا. اس کے بعد جو ہے جملہ خبریہ ہی ہوگا. جملہ وہ دوسرا نہیں آ سکتا، جملہ انشائیہ نہیں آ سکتا. جملہ خبریہ ہی آتا ہے. اس کا صلہ جو ہوتا ہے یہ جملہ خبریہ ہی ہوتا ہے جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے. موصول کی طرف. اب یہ ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے وہ مثال میں دیکھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے گا. جا الذی ابوہ عالم. جب ہم نے ضمیروں کا باب پڑھا تھا تو میں نے آپ حضرات سے عرض کی تھی کہ ضمیر جب آتی ہے تو ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی ضمیر ہو اس کا مرجع لازمی ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں لوٹتی ضرور ہے. اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لازمی مرجع ہوتا ہے. جیسے مثال اس کے اوپر ہم نے کل پڑھی تھی، پرسوں جو ہے وہ غالباً پڑھی تھی کہ بسا اوقات ضروری نہیں ہوتا مرجع پیچھے ہی ہو، بسا اوقات مرجع آگے بھی آ جاتا ہے. جیسے اس کی مثال قل ہو اللہ. اب ہوا جو ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مرجع سے مراد اس کا یعنی کہ مطلب ہوا سے مراد جو ہے وہ اللہ ہے. قل کہہ دیجیے ہوا وہ کون؟ وہ یعنی اللہ ایک ہے. اب ہوا کا مرجع جو ہے وہ اللہ ہے. ہوا سے مراد اللہ ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی ضمیر آ جائے اس کا پیچھے کہیں نہ کہیں وہ ضمیر لوٹ رہی ہوتی ہے. اب یہاں جو ضمیر آ گئی مثال کے اندر جا الذی ابوہ عالم. اب جب اس میں موصول کا آ جائے تو اس وقت آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے. آنکھیں بند کر کے بتانا ہے کہ اس ضمیر کا مرجع جو ہے وہ پیچھے جو اسم موصول ہے جو بھی ہے جو اوپر پڑھ لی الذی اللذانی اللذین اللذین اللتی اللتانی اللتین، اس کا مرجع جو ہے وہ اسم موصول ہے. یعنی کہ یہ اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. جیسے مثال کے اندر دیکھیں جا آیا میرے پاس الذی وہ آدمی. ابو کی ہو ضمیر جو ہے اب یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس کا باپ. کس کا باپ؟ وہ جو پیچھے کہا تھا الذی. الذی کا مطلب کیا تھا آپ نے؟ وہ آدمی. الذی کا ترجمہ کیا تھا؟ وہ آدمی. اب یہ ابو کی ہو ضمیر جو ہے وہ آدمی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آیا میرے پاس وہ آدمی کہ جس آدمی کا باپ جو ہے وہ عالم ہے. اس کی طرف الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کا ترجمہ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ آیا میرے پاس وہ آدمی کہ تیرا باپ عالم ہے. ایسا اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. یہ ضمیر کا پھر مرجع غلط ہو جائے گا. تو اس لیے ضمیر کا مرجع جو ہوتا ہے
وہ اسم موصول ہی بنتا ہے جو پیچھے آپ نے اسم موصول پڑھ لیا. اب اس کی ترکیب انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ترکیب جاء فعل، الذی اسم موصول، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم خبر. اور آپ نے یہ پڑھ لیا تھا کہ صلہ جو ہوتا ہے وہ خبری ہوتا ہے، جملہ خبری ہوتا ہے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذی موصول کا، اور صلہ اور موصول مل کر پھر جاء کا فاعل ہوا. جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. یہ پورے جملے کی آپ کو پہچان کروا دی. جاء الذی ابو عالم میں الذی کیا بن رہا ہے، ابو کیا بن رہا ہے، ہو کیا بن رہا ہے، عالم کیا بن رہا ہے. اس کے اندر کوئی بھی آپ سے سوال کرے کہ جاء کیا ہے، آپ نے کہا ہے فعل ہے، الذی کیا ہے، اسم موصول ہے، ابو کیا ہے، یہ مضاف ہے، وہ ضمیر کیا ہے، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اچھا پھر کیا بنتے ہیں، پھر یہ مبتدا بن گئے، عالم کیا بن گئے، خبر بن گئے. تو یہ ترکیب جو ہے یہ انشاءاللہ جب ہم آگے جا کے مرفوعات منصوبات پڑھیں گے تو اس وقت پھر جب میں آپ سے پوچھوں گا 4 باتیں، مبتدا کیا ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، اور الذی کا آپ نے پڑھ لیا کہ یہ اسم مبنی ہے، الذی جو ہے یہ اسم موصول ہے اور اسم موصول جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ ایک ہی حالت میں برقرار رہتا ہے. تو یہ اسم مبنی ہے، اس کا اعراب جو ہے وہ ایک ہی حالت میں برقرار ہے. تو یہ جاء الذی ہے کیا ترکیب کے اندر، تو یہ فاعل بن رہا ہے، تو یہ مرفوع ہے، الذی مرفوع ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جاء کا فاعل ہے، اور ترکیب جو ہے اس کے اندر مبنی بن رہا ہے، اس کا حالت، اس کا اعراب جو ہے وہ ایک ہی حالت پر برقرار ہے، اس کا اعراب جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. تو یہ اس کی جو ہے وہ یعنی کہ اعراب کی حالت ہے، ترکیبی جو ہے وہ کیفیت ہے جو ہم نے جو ہے وہ پڑھ لی. ہاں جی، اس کے اندر اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہو، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو اس میں. اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھیں گے انشاءاللہ، ہم دوبارہ پورا صفحہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ پورا سبق دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. پھر وہ بندہ جو ہے استاد جو ہے وہ پھر اپنا انداز پینٹ کرتا ہے اگر سمجھ نہ آئی ہو تو. آگے ہاں سمجھ جی، استاد اچھا محترم اچھا، سمجھ آ گئی جی. چلے جی آپس میں پھر تکرار بھی کر لیا کریں سارے. یہ آگے آپ کا جو ہے ابھی سبق تو ایک تو یہ زبانی یاد کر کے لانا ہے، اور جو کل آپ نے خود حل کر کے لے کر آنا. وہ کوشش کریں آپ کسی سے پوچھیں نا، تو آپ خود حل کر کے لائیں. یہ اگلے صفحہ کھولے جی، اگلا صفحہ. یہ حافظ شاہد علی صاحب یہ ترکیب بیان کریں. یہ اوپر جو ہے 5 ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں. جاء الذی ضربک، رأیت الذی ضرباک، مررت بالذی ضربوک، اکرم من اکرمک، قرأت ما کتبت. یہ 5 ترکیبیں ہیں. یہ 5 ترکیبیں جو ہے وہ آپ سب حضرات نے حل کر کے لے کر آنی ہے. ترجمہ بھی اس کا حل کر کے لے کر آنا ہے، اور ترکیبیں بھی اس کی حل کر کے خود ہی لے کر آنی ہے. جو ترکیبوں نے پیچھے پڑھی ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اس سے موصول ہی استعمال ہوا ہے. الذی، الذین، الذین، اور پھر آگے من، پھر آگے ما. یہ 5 اسم موصول استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم موصول، پھر اس کے بعد صلہ، اور پھر موصول صلہ مل کر جو ہے وہ یعنی کہ پیچھے جو آپ نے پڑھ لیا ہے جاء کا فاعل بنے تھے. تو یہ جو ہے اس میں فاعل بنتا ہے یا مفعول بنتا ہے یا مجرور بنتا ہے، کیا بنتا ہے. یہ ترکیب جو ہے وہ آپ کوشش کریں حل کر کے خود لے کر آئے، تو کل جو ہے وہ آپ سے ہی یہ ترکیب سنی جائے گی. اگر نہ آئی تو پھر انشاءاللہ ہم بیان کر دیں گے. تو ترجمہ بھی اس کا یاد کر کے رہے. حضرت یہ صرف اسماء موصولہ کے لیے ترکیب ہے کہ نہیں، باقی جو ہم نے سب کچھ پڑھا ہے آج ابھی تک اس کے لیے؟ ہاں جی، یہ اسماء موصولہ ہے نا. جاء الذی ضربک، اس کا ترجمہ میں ایک پہلے جملے کا ترجمہ کر دیتا ہوں. آیا میرے پاس، آیا الذی وہ آدمی، ضربک کہ جس نے مارا تجھے، آیا وہ آدمی جس نے تجھے مارا. اسی طرح جو ہے وہ آگے رأیت الذی ضرباک، مررت بالذی ضربوک. میں نے دیکھا ان لوگوں کے جس نے تمہیں مارا. وہ تھوڑا وضاحت کے ساتھ، ترجمہ آپ نے ٹھیک کیا ہے لیکن تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ کر دیں. الذین تثنیہ کا ہے، دیکھا میں نے ان 2 آدمیوں کو، جن 2 آدمیوں نے تجھے مارا. اسی طرح جو ہے وہ مررت بالذی ضربوک. ہاں جی، حضرت مررت یہ مرد تو کیا کہتے ہیں، مرد تو کیا ہوتا ہے؟ چلنا. مررت کا مطلب ہوتا ہے چلنا، گزرنا، چلنا. اور اکرم کا کیا مطلب ہے؟ اکریم، اکرام کرنا. اور قرأت قرأت کا مطلب پڑھنا. قرأت
مصدر کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں، فعل کا ترجمہ نہیں بتا رہا، یعنی جو فعل وہ آپ نے خود حل کرنا ہے۔ نہیں میں فعل نہیں، میں صرف قرأت کا مطلب ہاں پوچھ رہا ہوں، قرأت کا جو قرأت کا مصدر جو آتا ہے قرأ یقرأ قرأن، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ ہاں جی، باقی یہ اکرم کا ترجمہ بتاتا ہوں، اکرم من اکرما کا، اکرم امر کا صیغہ ہے، اکرم کا مطلب ہوتا ہے اکرام کر۔ اکرام کر، ہاں اکرمکا، جس نے تمہارا اکرام کیا۔ ہاں جی، جس نے تیرا اکرام کیا تو تجھے چاہیے تو بھی اس کا اکرام کر۔ اکرم اکرام کر تو من اس آدمی کا، اکرما کا جس نے تیرا اکرام کیا۔ قرأ تو ما کتبتا، پڑھو جو تم نے لکھا۔ قرأ تو فعلت، اچھا یہ میں فعلت نے کا پڑھا، اچھا میں نے ہاں جی، پڑھا جو تم نے لکھا۔ جو تو نے لکھا تھا وہ میں نے پڑھ لیا تھا، سمجھ آ گئی، جو تو نے لکھا وہ میں نے پڑھ لیا تھا۔ تو مررت بالذی ضربوک کا اس کا ترجمہ رہے گا، باقی سارا تو حل کر دیا ماشاءاللہ آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے۔ مررت بالذی ضربوک جمع کا صیغہ ہے، جمع کی ضمیر لے کر آئے ہیں، اور متکلم کا صیغہ ہے، یہ بھی بتاتا ہوں۔ مررت ضربت فعلت قرأت، یہ اسی وزن پہ ہے، جو قرأت تھا اسی کا وزن ہے، میں نے بتا دیا، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ اچھا میں چلا ان لوگوں کے ساتھ جس نے تمہیں مارا۔ ہاں، جن لوگوں نے تجھے مارا تھا میں ان لوگوں کے ساتھ گیا تھا۔ صحیح ہے، بالکل ہے، صحیح ہے۔ تو بس اب اس کی ترکیب حل کرنے والی رہ گئی ہے، ترکیب آپ حل کر لیں اس کی کل انشاءاللہ۔ ہاں ترکیب خود حل کر کے لیں انشاءاللہ۔ حضرت ایک بار پچھلا صفحہ کھولیے گا ذرا۔ ہاں پچھلا سبق کھول دیں گے، پچھلا سبق۔ جزاک اللہ جی۔ حضرت یہ اگر آپ برا نہ منائے تو مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں تو۔ مضاف الیہ کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جو پیچھے آپ نے پڑھ لی تھی تعریف، پورا اس کے اوپر باب گزرا تھا ایک بار۔ اس کی ہم نے پہچان یہ بتائی تھی کہ آپ مجھے لگتا ہے نئے تو نہیں آئے آپ کلاس میں؟ جی حضرت پچھلی کلاسز جو نا وقفے سے لی تھی، باقاعدہ سے نہیں لی تھی، تو اب انشاءاللہ باقاعدگی سے کلاس میں حاضر ہوں گے اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ اس کے متعلق نا مضاف مضاف الیہ کے متعلق پیچھے باب گزر چکا تھا، ہم نے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے۔ ایک بات، مضاف الیہ یہ عربی کے اعتبار سے، عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، یہ بات مضاف الیہ۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان ہم نے پڑھی تھی کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ترجمہ اردو کے اندر جب ترجمہ کریں گے تو ترجمے کے اندر کا، کے کی، را، رے، ری، یہ 6 الفاظ میں سے کوئی نہ کوئی لفظ لازمی ہوگا۔ تو جیسے میری کتاب، اب ری آ گیا، را، رے، ری، میری کتاب، میرا قلم، میرے ساتھ، یہ ہو گیا، آپ کی کتاب، آپ کا قلم، آپ کے ساتھ، یہ 6 کی میں نے مثالیں آپ کو دے دی۔ یہ پہچان کے لیے جو ہے یہ اس کے جو ہے وہ ترجمے کے اندر آتا ہے، 2 باتیں۔ تیسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مضاف کے اوپر تنوین بھی نہیں ہوتی، الف لام بھی نہیں ہوتا۔ مضاف الیہ جو ہوتا ہے یہ مجرور ہوتا ہے، یہ مجرورات کے اندر بھی آپ پڑھیں گے، ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف جو ہوتا ہے اس کا اعراب جو ہے وہ پیچھے عامل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پیچھے اگر فعل کا یہ فاعل بن رہے ہیں تو یہ مرفوع ہوں گے، اگر یہ مفعول بن رہے ہیں تو منصوب ہوں گے، اگر یہ مجرور بن رہے ہیں تو یہ مجرور ہوں گے۔ مضاف کا اعراب جو ہوتا ہے وہ عامل کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، کبھی مرفوع آ جاتا ہے، کبھی منصوب آ جاتا ہے، کبھی مجرور آ جاتا ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہوتا ہے یہ ہر حال میں مجرور ہی رہے گا، یہ منصوب نہیں ہو سکتا، یہ مرفوع نہیں ہو سکتا، یہ مجرور ہی رہے گا۔ مضاف الیہ مجرور کے اس کی یعنی کہ وہ نیچے دیر ہی رہے گی، اور مضاف کے اوپر تنوین اور الف لام نہیں آتی، مضاف الیہ کے اوپر جو ہے وہ تنوین بھی آ جاتی ہے اور الف لام بھی آ سکتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ ایک عبارت میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں، یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ پڑھا تھا۔ اور بھی اس کے اوپر
کسی کو کچھ یاد ہو تو وہ بتا سکتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کتاب زیدن. اچھا ایک اور بات جائے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کبھی پورا جملہ نہیں بنتے، یہ ہمیشہ ادھورا جملہ بنیں گے. جیسے اس کی مثال آپ دیکھ لیں کتاب زیدن، زید کی کتاب. اب یہ دونوں کی پہچان میں نے بتایا تھا، کہا کیا کی آ جائے گا. اب اس میں کی آ گیا، زید کی کتاب، یہ کی آ گیا کہ نہیں آیا. اب ایک بات، کتاب زیدن، کتابو کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور اگر دن کے اوپر جو ہے وہ تنوین بھی ہے اور زیر بھی ہے، تو یہ دوسری پہچان بھی پوری ہوگی. اور عربی کے اندر جو ہے وہ کتاب پہلے آ رہی ہے، زید بعد میں آ رہا ہے، لیکن جو ہے جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمے کے اندر جو ہے وہ زید پہلے آ جائے گا، کتاب بعد میں آ جائے گی. کتاب زید، زید کی کتاب، تو یہ اور اس کے اندر جو ہے وہ اردو کے اندر الٹ ہو جائے گا. تو یہ اس کا آپ تکرار کر لیں، باقی جو بات سمجھ نہیں ہو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ تکرار کریں گے ساتھیوں سے. گروپ کے اندر بھی یہ میں نے بات پہلے کی ہوئی تھی، یہ ساتھیوں سے آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساتھیوں سے مل جائے گی. اور اگر آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھا ہوا ہے تو پرانی ریکارڈنگ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جا کے آپ سن لیں، تو اس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ. اور پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو کل انشاءاللہ سبق کے شروع میں آپ بتا دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے وہ اس کی تفصیل بیان کر دیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی ورحمۃ حضرت اللہ بہت وبرکاتہ. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ایک ساتھی اس کی ترکیب بتا رہے تھے اور جو ترجمہ بتا رہے تھے، تو کیا اس کی ترکیب کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی مجھے بھی پتہ چل جائے، پھر میں بھی کوشش کروں گا. یہ جو پیچھے ہم نے حضرت نے جملے دیے ہیں اکرم من اکرما کا، تو اگر کوئی ساتھی ان کی ترکیب کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ کیسے بناتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھی سبق یاد ہے کسی ساتھی کو تو سنا دیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. حضرت آپ نے بتایا تھا سوا کہتے ہیں لکڑی کا ایک ٹکڑا جس سے منہ صاف کرتے ہیں، مطہرۃ طہارت کے لیے، صفائی کے لیے، للفم ومرضاۃ للرب اور رب کی رضا کے لیے، یعنی جو مسواک ہے وہ منہ صاف کرنے والی ہے اور رب کو راضی کرنے والی ہے. جی بھی آگے دیکھیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد.
الید العلیٰ خیر من الید السفلی. الید العلیٰ خیر من الید السفلی. الید العلیٰ خیر من الید السفلی. الید اس کا معنی ہے ہاتھ، اس کی جمع ایدی آتی ہے، اسی طرح ایادی بھی آتی ہے۔ العلیہ اس کا معنی ہے ہر وہ جگہ جو بلند ہو، بلند جگہ کو علیہ کہا جاتا ہے۔ خیرن کا معنی بہتر ہو گیا، من کا معنی ہے سے، اگ ید کا معنی وہی ہاتھ ہو گیا، سفلا کہتے ہیں اس جگہ کو جو پست ہو، یا سفلا کا معنی پست ہونا بھی آتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ، خیرن بہتر ہے، من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے۔ دوبارہ پھر ترجمہ دیکھیے، الید العلیٰ خیرن اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، من الید السفلی نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا مراد ہے، نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا، کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو جس کے پاس مال ہو، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہو، وہ جب دیتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو لیتا ہے لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی صدقہ کرنا یہ بہتر ہے مانگنے سے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بغیر ضرورت کے مانگنا یہ حرام ہے۔ ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کپڑے بھی عطا کیے ہیں، سب کچھ گھر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، اس انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر لوگوں سے مانگتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اسی طرح جو ایک انسان ایسا ہے جو کما سکتا ہے، کمائی کر کے، یعنی ایک آدمی ضرورت مند ہے لیکن وہ کمائی کرے تو کما سکتا ہے، اچھا بھلا آدمی ہے، کما سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ انسان
मांगने लोगों से मांगने के बजाय कमाई करके हलाल रोजी खाए, कमाई करके अपनी जरूरत को पूरा करे, लोगों के सामने हाथ ना फैलाए। हाँ, अगर एक आदमी ऐसा है जो बहुत जरूरतमंद है, कमा भी नहीं सकता, बहुत मजबूर है, तो ये आदमी 3 शर्तें हैं इसके लिए। उन 3 शर्तों के साथ अगर मांगना चाहे तब मांग सकता है। पहली शर्त यह है कि लोगों से इस तरह ना मांगे कि जिसमें उसकी जिल्लत हो रही हो, अपने आप को लोगों के सामने जलील ना करे। इस तरीके से ना मांगे। इसी तरह दूसरी शर्त यह है, सवाल करने में मुबालगा भी ना करे। होए मुझे बहुत जरूरत है, मैं मर गया हूं, मैं लुट गया हूं, मैं यूं हो गया हूं, मेरे साथ ये हो गया हो, वो हो गया। इस तरह ना करे। इसी तरह जिस इंसान से मांग रहा है उसको तकलीफ ना पहुंचाए। ये 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों के साथ मांगना चाहे तो मांग सकता है। ये भी वो आदमी जो सख्त जरूरतमंद हो और मजबूर हो। इसी तरह उलमा इकराम ने, मुहद्दिसीन ने ये भी एक मसला बयान किया है कि जिस इंसान के पास एक दिन की ग़िज़ा मौजूद है, सुबह का खाना भी शाम का खाना भी मौजूद है, ये आदमी लोगों के सामने हाथ फैलाएगा तो ये हराम है। एक दिन की ग़िज़ा मौजूद है, उसके बावजूद लोगों के सामने हाथ फैला रहा है, मांग रहा है, तो ये हराम है। इस तरह ज़कात लेना भी जायज नहीं है इसके लिए। अब सवाल ये है, मांगने की किस इंसान को इजाजत है? कौन सा आदमी मांग सकता है? तो इसका जवाब ये है कि एक इंसान ऐसा है कि उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, कमा भी नहीं सकता, माजूर है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कई दिनों से भूखा है, हालत उसकी ये हो गई है कि अब अगर कोई चीज नहीं खाएगा तो मर जाएगा, मौत का खौफ नजर आ रहा है। तो इस सूरत में अपनी जान बचाना जरूरी है। तो इसको चाहिए कि ये लोगों से मांग कर अपनी भूख खत्म करे। इस हालत में अगर नहीं मांगेगा, मर गया तो गुनाहगार होगा।
یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی آ رہی ہے جی، میرے خیال میں سارے سو گئے میرے خیال. آ رہی ہے حضرت. صحیح. یہ تھی الید العلیا خیر من الید السفلی. اس کی تشریح کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. اچھا بھائی، جب سمجھ آ گیا تو پھر آپ حضرات تھوڑا سا ترجمہ پڑھیں، سنائیں ذرا. آتا ہے ترجمہ کہ نہیں آتا؟ حضرت ایک سوال ہے. جی جی. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور عادتاً جو ہے گھر کے سامنے بھی آتے ہیں اور گاڑیوں پہ بھی آتے ہیں اور مانگتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو نہیں دینا چاہیے. آپ حضرات تفسیر میں پڑھیں گے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میں سورۃ الضحیٰ کے اندر یہ آیت آتی ہے، سائل کو نہ جھڑکیے. اس آیت کے تحت مسئلہ لکھا ہے کہ مانگنے کو ہی پیشہ بنا لینا، جیسے پیشہ ور آج کل پھرتے ہیں، مانگنے کو پیشہ بنا لینا یہ حرام ہے، اور حرام کام پر معاونت کرنا بھی حرام ہے. تو ان حضرات کو نہیں دینا چاہیے جو اسی چیز کو پیشہ بنا لیتے ہیں. ہٹے کٹے کما، آپ حضرات نے ابھی مسئلہ سنا ہے کہ جو کمائی کر سکتا ہے تو وہ کما کر کھائے، لوگوں سے نہ مانگے. تو جو کما سکتے ہیں ہٹے کٹے ہوتے ہیں، جان ماشاءاللہ ہم سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو ان کو نہیں دینا چاہیے. ایک حدیث پاک میں آپ نے سنا ہوگا شاید کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند درہم دیے، جاؤ جا کر کلہاڑی لے کے آؤ. کلہاڑی لے کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر لکڑیاں کاٹ کے آؤ. لکڑیاں کاٹ کے جاؤ بازار میں بیچو اور اسی کے ذریعے اپنا کام چلایا کرو. یعنی مانگنے سے چھڑوا دیا کہ مانگنا اچھا نہیں ہے، کمائی کر کے خود انسان کھائے، اپنی کمائی کا پیسہ کھائے، جو اس نے کمایا ہے وہ کھائے. مانگا نہ جائے، کسی سے ہاتھ نہ پھیلایا جائے. ہاتھ پھیلانے ہیں تو اللہ کے سامنے پھیلانے ہیں، لوگوں کے سامنے نہ پھیلایا جائے ہاتھ. تو ان حضرات کو نہیں دینا چاہیے جس پر آپ کو یقین ہے، اعتماد ہے کہ یہ آدمی واقعی محتاج ہے، معذور ہے. تو جس پر آپ کو یقین ہے ان کو تو دے دیں آپ. اور دینے میں بھی ایک ترتیب ہے، فقہا نے لکھی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا مال دیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے زکوٰۃ کا تو ان کو دے دیں. اگر رشتہ داروں کو دیں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. ایک تو خرچ کرنے کا اجر ملے گا، دوسرا صلہ رحمی بھی ہو جائے گی رشتہ داروں کے ساتھ، تو صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا. اگر رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہیں ہے پھر آپ اپنے محلے میں دیکھ لیں. محلے میں مستحق ہے تو ان کو دے دیں، اگر اپنے محلے میں نہیں ہے تو شہر میں دیکھیں، شہر میں نہیں ہے تو پھر دوسرے شہر میں. یہ ترتیب ہے خرچ کرنے کی. جو پیشہ بنا لیتے ہیں مانگنے کو، ان کو نہیں دینا چاہیے. سمجھ آئی بھائی؟ جی بالکل. حضرت آپ نے یہ بتایا کہ بغیر ضرورت کے مانگنا حرام ہے، یا آپ نے وہ ایک عالم کا نام بتایا، وہ کیا ذرا دوبارہ بتائیے گا؟ کون؟ علامہ. آپ جب تشریح شروع کرنے لگے تو آپ نے ایک حضرت کا نام بتایا کہ علامہ، ان کا نام بھول گیا تو انہوں نے فرمایا مسلم علامہ نبوی رحمہ اللہ. علامہ نبوی. نووی واو کے ساتھ، دو واو ہیں، نون کے بعد دو واو ہیں، نووی، علامہ نبوی.
انہوں نے مسلم شریف کی شرح بھی لکھی ہے، وہ مراد علامہ نووی مسلم شریف کے شارح، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے۔ جی بھائی پڑھیے بھائی، سنائیے اس کا ترجمہ۔ دیکھیں ایک ساتھی نے لکھا ہے میسج، بعض لوگوں کو قرض لینے کی عادت ہوتی ہے۔ آج کل لوگ جو قرض لیتے ہیں واپس نہیں کرتے۔ قرض دینا اچھی بات ہے، دے دینے چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، جو تنگ دست ہے قرض لے رہا ہے تو آپ اس کو قرض دیں، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ آیت ہے، قرض دینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں، واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ فون کرتے ہیں، حال احوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، بھی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، طبیعت کیسی ہے، جی ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسے ہیں، بھی میں بھی ٹھیک ہوں جی، گھر والے بھی کیسے ہیں، جی ٹھیک ہیں۔ جب بات آتی ہے نا پیسوں کی، بھی آپ پیسے لے کر گئے تھے ₹1,00,000، وہ پیسے تو میرے واپس کر دیں، تو آگے سے جواب یہ آتا ہے، آگے سے یہ کہتے ہیں، ہاں بھی کیا کہا آپ نے، سمجھ نہیں آ رہی، آواز کٹ کے آ رہی بھائی، بس فون ہی بند کر دیا، نہ کال، نہ فون آن ہوگا، نہ کال آئے گی، نہ سنیں گے، فون ہی بند کر دیا۔ تو جس آدمی پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ پیسے لے کر اپنی ضرورت کو پورا کر کے جتنی مدت تک کے لیے قرضہ لیا ہے اتنی مدت کے بعد یہ واپس کر دے گا، جس پر آپ کو اعتماد ہے تو اس کو آپ قرضہ دیں۔ جس پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو اس کو آپ قرضہ بالکل نہ دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو قرضہ دیا تو یہ پیسے واپس نہیں کرے گا، تو آپ اس کو پیسے نہ دیں۔ ضروری ہے آپ نے اپنے پیسے پھنسانے ہیں، پھر پیسے جب زیادہ ہوں گے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ بھی لگتی رہے گی ہر سال۔ پیسے اس کے پاس ہیں اور زکوٰۃ آپ دیں، پھر جب اس کی ادائیگی تو اس وقت ہوگی نا کہ جب وہ پیسے واپس کرے گا، آپ کو قرضہ واپس کرے گا تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی اس وقت، تو زکوٰۃ تو اس پر لگتی رہے گی نا۔ اس لیے جس پر آپ کو اعتماد ہے اس کو قرضہ دیں، اچھی بات ہے۔ جس پر اعتماد نہیں آپ اس کو قرضہ بالکل نہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت مشکل ہے بھائی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں سب بھائی؟ الحمد للہ استاد جی. ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے آپ حضرات کو. جی اچھا، سبق کی طرف آتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھیں گے. تو کل کیا پڑھ لیا تھا مختصر سے سنا دے تاکہ آپ کو کچھ وہ اضافی باتیں بتا دوں فائدے والی. کل ہم نے سوالات کا وہ کیا تھا، فقرات ذیل کو عربی میں، اور جو مشقیں تھیں وہ کی تھی تھوڑی بہت. ٹھیک ہے. کسی نے تکرار بھی کی ہے آپس میں انفرادی طور پر یا گروپ کے اندر؟ گروپ میں نہیں کی تھی. حضرت گروپ میں تو ابھی اتنی انٹریکشن ہی نہیں ہے کسی کی دوسرے کے ساتھ، تو تکرار کے گروپ میں پڑھائی میں موقع ملا ہے کسی کو؟ نہیں جی، نہیں ملا. اچھا جی. اب جو ہے یہ جو آپ نے ماضی پڑھ لیا نا، ماضی مطلق ہم نے پڑھ لیا. ماضی مطلق کو میں نے کیا سمجھایا تھا کہ کیوں مطلق کہتے ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ حضرت آپ ہی وضاحت فرما دیں. جو اوپر اصطلاحات میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا، بعض فعل ماضی مطلق، تو مطلق تو کسی بھائی کو یاد ہو کہ مطلق کا کیا مطلب ہے؟ میں تو بہت تفصیلاً بتا دی تھی بات. مطلق کہتے عربی میں چھوڑے ہوئے کو، آزاد کو. یہ ماضی قیود سے آزاد ہے. ماضی کے کچھ قیودات موجود ہیں نا، ایک ساتھی نے بتائے بھی تھے کہ یہ قیودات ہیں. اچھا بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اب جو یہ ماضی ہم نے پڑھ لیا، اس کو کہتے ہیں بعض جو ہے ماضی مطلق. ماضی کے اقسام موجود ہیں، وہ قیودات لگیں گے تو معنی بدلے گا. ٹھیک ہے. جیسے یہ تو ہے گرامر، معمولی سی تبدیلی کے ساتھ جو ہے معنی بدل جاتا ہے. تو آپ حضرات اس کو اپنے ساتھ جو ہے کاغذ پہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کو اوپر لکھ دے نام کے فعل ماضی کے قیودات. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہے لفظ قد ہے. کیا ہے جی؟ لفظ قد، قاف موٹا اور دال، قد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ قد جو ہے نا لام کے بعد، قد. قد قال قد کنت فی غفلۃ من ھذا. ٹھیک ہے. حضرت یہ لفظ کیا قیودات؟ قیودات. قیودات قید کی جمع ہے قیودات. قیودات ماضی. تقریباً 4 قیودات ہے. اب یہ قد کا کام کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے نام لکھ دے، پھر میں آپ کو تفصیلاً ایک ایک کا سمجھاتا ہوں. پہلا ہے قد، دوسرا ہے کانا. کانا، کانا فعل ناقص بھی استعمال ہوتا ہے ماضی کے شروع میں. اس کی پوری گردان آئے گی جو آپ کو جو ہے اس کے الگ الگ معنی آپ کو سمجھاؤں گا پھر. تو پہلا قد ہے، دوسرا کانا. دوسرا کیا بتا؟ کانا. جی. تیسرا
लअल्लमा लअल्लमा, लाम आइन, फिर लाम मुशद्दद और मीम अलिफ मा, लअल्लमा। और चौथा है लैतमा, लैता मा। पहला है कद, दूसरा है काना, तीसरा लअल्लमा और चौथा लैतमा। जी, अब ये कद जो होता है, कद ये जब माजी के शुरू में हम दाखिल करेंगे, जैसे आपने कोई गर्दान कोई भाई एक दो सीगे सुना दे, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी मजदर से सुना दे, फ़अल से सुना दे। अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, बस फ़अलतुमा, बस फ़अलतुम। बस। अब ये जो इन्होंने चंद सीगे सुना दिए, तो फ़अल, फ़अला, फ़अलू, इसके शुरू में कोई चीज लगी हुई नहीं है। अब जब ये पहली चीज हमने लिख दी कद, जब ये कद इस माजी के शुरू में लगाएंगे तो पहला जो है सिर्फ माजी था, बहस फेल माजी मुतलक, मुतलक माजी, खाली, किसी केस से खाली, गुजरा हुआ जमाना, बस गुजरा हुआ जमाना, ठीक है, कोई भी जमाना, गुजरे हुए जमाने की बात थी। लेकिन जब कद लगा दिया तो अब सिर्फ गुजरा हुआ जमाना नहीं है, गुजरे हुए जमाने के अंदर तो 2 सदी पहले वाली बात भी है, 1 साल पहले वाली भी है, महीना पहले वाले भी है, और 2 मिनट पहले वाली बात भी है कि नहीं है। तो कुछ माजी जो है वो बहुत दूर गुजरी है, और कुछ कुछ माजी होती है जो अभी अभी करीब की बात है। तो ये करीब वाली भी माजी होती है और दूर वाली भी माजी होती है, ऐसा है कि नहीं है? जी बिल्कुल। जी, तो अब ये जो माजी के शुरू में कद लगाएंगे तो इसका माना है, इसको कहते हैं माजी करीब। ये माजी का नाम क्या बदल जाएगा, माजी मुतलक की जगह नाम क्या हो जाएगा, माजी करीब। ठीक है, बल्कि मैं पहले इनके जो है आपको इनका जो काम असर है माजी के अंदर, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। कद का काम, कद कद का काम ये है कि माजी को हाल के करीब कर देता है। ये आप लिख ले अपने पास, ये इस्तिलाह लिख ले। लफ्ज कद जो है जब माजी पर दाखिल हो जाता है तो माजी को हाल के करीब कर देता है, माजी को हाल के करीब कर देते हैं। जी, हाल हमारा ये मौजूदा जमाना और उससे थोड़ी देर पहली गुजरी हुई जो चीज हम बयान कर रहे हैं काम को, ये अभी हमारे मौजूदा जमाने के करीब करीब हुआ। तो गुजरा हुआ जमाना तो है, लेकिन वो सदियों और महीनों और सालों की बात हम नहीं कर रहे, चंद मिनट पहले की बात है। तो गुजरा हुआ जमाना है, लेकिन वो गुजरा जमाना जो हाल के करीब है। तो ये कौन सी चीज है जो जमाने को हाल के करीब कर देता है, गुजरे हुए जमाने को? या कद का काम है। समझ आ गई है? तो जी कद गुजरे हुए जमाने को हाल के करीब कर देता है। मिसाल के तौर पर हम माना करते थे जैद ने काम किया, जैद ने काम किया, तो वो गुजरे जमाने पता नहीं कब किया। अब जब हमने कद लगा दी है, कद फ़अला, जैद ने काम किया है, कद के साथ माना क्या बन गया, किया की जगह किया है माना बनेगा। ये बात समझ में आ गई? जी हजरत। जी, उसने किया, और जब कद लगाया तो उसने किया है। ठीक हो गया? तो ये कद का काम है। तीसरी दूसरी चीज क्या बताई है, काना। तो काना का काम बिल्कुल कद के मुखालिफ है, बिल्कुल उलट, दुश्मनी है। कद जो है माजी को हाल के करीब कर देता है, और काना माजी को हाल से दूर करता है। क्या करता है जी? मतलब ये माजी बाईद हो जाएगा।
جی ماضی بعید ہو جائے گا کہ موجودہ زمانے کے قریب قریب زمانے کی بات نہیں کر رہے بلکہ بہت پہلے کی بات کر رہے. تو آپ اس کی توازن کے لیے یہی کہے کہ قد کا کام ماضی کو حال کے قریب کرنا اور کانا بالکل اس کے مخالف ہے، وہ ماضی کو حال سے دور کرتا ہے، ماضی بعید بن جاتا ہے. اس کا معنی کیا بنے گا؟ کوئی ساتھی بتا دو. حضرت کس کا معنی پوچھ رہے ہیں؟ کانا کانا جب کانا لگائیں گے، کانا کا کام زید ہے نے ماضی. یہ تو زید نے بہت کام پرانی کیا بات ہے. تھا. جی زید نے کام کیا تھا. جی گزرے ہوئے زمانہ سب کے ساتھ بولیں گے کیا تھا. اب جو ہے جہاں قد لگایا وہاں معنی میں لفظ ہے آئے گا، اس نے کیا ہے، اور جب کانا لگے گا تو کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تیسری نمبر چیز لیتما. لیتما اور لعلما کے دو لفظ بتا دیے. لیتما کا معنی ہے تمنا. اس لفظ کے اندر تمنا ہوتی ہے. جب یہ ماضی پر داخل ہو جاتا ہے تو ماضی کے اندر تمنا پیدا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا لفظ ہے جو ماضی کے اندر تمنا کو پیدا کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو گیا، جو کام ہوا ہے، اس کے نہ ہونے کی تمنا پیدا کرتا ہے، اور جو نہیں ہوا اس کے ہونے کی تمنا پیدا کرتے. کیونکہ مثبت اور منفی دونوں گردانیں ہمارے پاس ہوگی نا. تو اگر منفی پر داخل کریں گے تو جو کام نہیں ہوا اس کے ہونے کی تمنا ہے. کاش وہ کام ہوتا، کاش زید کھا لیتا. کیا مطلب؟ زید نے نہیں کھایا، اب جو کام نہیں ہوا اس کے ہونے کی تمنا. یہ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس کو سوچیں. جو کام نہیں ہوا اس کے ہونے کی تمنا. زید نے کھانا نہیں کھایا لیکن اس کی تمنا کیا ہے؟ کاش زید کھا لیتا، کاش زید کھا لیتا. لیتما اکلا، کاش زید کھا لیتا. یہ کیوں تمنا کر رہے؟ پچھلے زمانے میں جو اس نے نہیں کھایا، کھانے کا کام ہوا نہیں ہے، اس پر اس کو تمنا ہے کاش وہ کر لیتا. ٹھیک ہے. یا گزرے ہوئے زمانے میں ایک کام ہو گیا، ابھی اس کو اس گزرے ہوئے کام زمانے میں جو کام ہوا ہے اس کے نہ ہونے کی تمنا. مثال کے طور پر زید نے پٹائی کھا لی. ٹھیک ہے. اب یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش زید پٹائی نہ کھاتا. ٹھیک ہے. کاش زید ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا. وہ نافرمان ہے، گزرے ہوئے زمانے میں اس نے نافرمانی کی، لیکن اس جو فعل اس نے کیا اس کے نہ ہونے کی تمنا. جو میں بات بول رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے بھائیوں کو؟ جی حضرت آ رہی ہے سمجھ. جی بالکل. جی تو اب کیا ہے؟ لیتما جو لفظ ہے اس کا کام ہے ماضی کے اندر گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا اس کے نہ ہونے کی تمنا اور جو نہیں ہوا اس کے ہونے کی تمنا پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیتما ماضی کے اندر گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا ہے اس کے نہ ہونے کی تمنا اور جو نہیں ہوا اس کے ہونے کی تمنا فعل کے اندر پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لعلما. اس کے بعد کیا ہے جی؟ لعلما. لعلما. لعلما کا کام کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو گیا اس کے اندر شک کو پیدا کرتا ہے. اس کے اندر کس کو پیدا کرتا ہے؟ شک کو پیدا کرتا ہے. جی. زید کے آنے کی امید تھی، آپ سے کسی نے پوچھا کہ زید آ گیا یا نہیں. زید آ گیا، سوال کیا زید آ گیا، تو یہ کہتے ہیں لعلما اتا، ہو سکتا ہے زید آیا ہو سکتا ہے زید آیا ہو. یعنی مجھے نہیں پتا، مجھے شک ہے، پتہ نہیں آیا یا نہیں. آنے کی امید تو تھی لیکن آیا ہے یا نہیں، فعل کے اندر شک پیدا ہو گیا.
تو یہ لعلما کے ذریعے یہ چیز جو ہے پیدا ہوگی۔ اب ان تمام معنوں کے اندر جو معنی ہمیں مقصود ہوگا وہ والا لفظ ہم ماضی پر داخل کریں گے اور وہ معنی ہمیں حاصل ہوگا۔ اب آ جائیں شروع سے۔ فعل، اسے ایک مرد نے کیا۔ قد فعل کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اس ایک مرد نے کام کیا ہے۔ جی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کان فعل، اس ایک مرد نے کام کیا تھا۔ جی، اور یہ منفی معروف اور منفی مجہول وغیرہ میں بھی یہی بات چلے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لیتما فعل، لائتما کا ہو جائے گا کاش وہ کام نہ کرتا، یا کاش جی، وہ کام کر لیتا۔ لیتما فعل کا معنی کاش وہ کرتا، کاش وہ لیتما کرتا، ما فعل کا معنی کاش وہ کام نہ کرتا۔ نہیں کرتا۔ جی، اور لعلما کا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں اس نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، مطلب شک آ جائے گا نا اس میں۔ لعلما شک کا فعل، ہاں، ہو سکتا ہے اس ایک مرد نے کام کیا ہو، جو اصطلاحی الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا ترجمے میں، ہو سکتا ہے اس ایک مرد نے کام کیا ہو۔ شک ہے نا، ہو سکتا ہے آیا ہو سکتا ہے گیا ہو۔ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ جی بالکل۔ اچھا، اب کتاب کو تو میں نے آگے دیکھا نہیں ہے، آپ کی اس کتاب میں یہ قیودات لکھے ہیں یا نہیں، لیکن غالب گمان مجھے یہ ہے کہ انہوں نے نہیں لکھا، کیونکہ انہوں نے مضارع کی بحث شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ جی اب اس کے اندر یہ جو کانا ہے نا، کانا تھوڑی سی تفصیل اور بھی سن لے۔ یہ جو قد، لیتما اور لعلما، یہ تینوں ماضی پر داخل ہوں گے، لفظ یہی ہوں گے پورے 14 کے 14 صیغوں میں، ٹھیک ہے۔ سارے صیغوں کے ساتھ یہ لگے گا، جسے میں جلدی جلدی گردان سنا دیتا ہوں، پھر آپ آپس میں بھی کر لینا۔ مثال کے طور پر فعل فعل پوری گردان ہے، تو قد فعل قد فعل قد فعلوا قد فعلت قد فعلتا قد فعلنا، قد نہیں بدلتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لیتما فعل لیتما فعل لیتما فعلوا لیتما فعلت لیتما فعلتا، یہ لیتما بھی نہیں بدلتا، پورے گردان کے ساتھ یہی لفظ لگے گا۔ اسی طرح لعلما فعل لعلما فعل لعلما فعلوا لعلما فعلت لعلما فعلتا، لعلما اسی طرح۔ ایک جو ہے کانا ہے تو یہ گرگٹ کی طرح ہے، جس طرح صیغہ بدلے گا تو یہ بھی اس کے ساتھ بدلے گا، اس لیے اس کا مشق ہم نے بعد میں کرنا ہے۔ آپ کانا کا مشق چھوڑ کر جو ہے قد فعل لیتما فعل اور لعلما فعل، ان کی جو ہے جو آپ نے ماضی مطلق کے اندر چاروں گردانے پڑھ لیے، ماضی مطلق مثبت معروف، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی معروف اور ماضی مطلق منفی مجہول۔ اب ان ماضی مطلق کے چاروں گردانوں کے شروع میں آپ قد لگائیں گے، قد فعل، تو یہ اس ایک مرد نے کیا ہے، وہی ہے والا معنی آ جائے گا، اور گزرے ہوئے زمانے میں، ہے تو ماضی کی قسم ہے نا، جتنی بھی میں نے قسم جو اب ہم سبق پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم ماضی کے اندر چل رہے ہیں، ماضی کی بات ہے، گزرے ہوئے زمانے میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث فی الماضی مطلق، مطلق نہیں کریں، یہاں پر مطلق نہیں کہیں گے، یہاں کیا کہیں گے؟ بحث فی الماضی قریب مثبت معروف، بحث فی الماضی قریب مثبت مجہول، بحث فی الماضی قریب منفی معروف اور بحث فی الماضی قریب منفی مجہول، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی بھی بدل گیا، اس ایک مرد نے کیا ہے، اور مطلق کی جگہ قریب والا لفظ بولیں گے، اس ایک مرد نے کیا ہے، اور بحث فی الماضی قریب، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے بعید کا مشق تو ابھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ مشکل ہے، زبان پہ چڑھتا فوری نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، جب مشق ہو جائے تو پھر وہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ لیتما لعلما اور قد کے ساتھ وہ چاروں گردانے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ماضی مطلق مثبت معروف مثبت مجہول منفی معروف منفی مجہول، تینوں کے شروع میں وہ لگا کر
چاروں گردانیں آپ جو ہے 10 مرتبہ، اگر صرف گردان فعال مصدر سے کر سکتے ہو زیادہ کرے 100 مرتبہ، ہم تو 500 1000 تک بھی تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی ہم کرتے تھے. تو جس بھائی کو جتنا زیادہ موقع ملے وہ اس پہ جھجک نہ حاصل کرے، کیونکہ زندگی کے لیے حاصل کرنا ہے ایک چیز کو مضبوطی آ جائے، قرآن کی مضبوطی ہے، حدیث کو سمجھنا ہے. تو اس لیے جو ہے تسبیحات وغیرہ اذکار وغیرہ کا وقت آپ اسی کو دے دیں. ٹھیک ہے، کوئی سوال اس متعلق ہو تو آپ حضرات جلدی سے کر لیں تاکہ پھر آگے موقع ہوا تو پھر آگے بحث کرتے ہیں اس کے متعلق. جی کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ حضرت اگر یہ ہم ما فعلا کے ساتھ قد ما فعلا کریں گے تو یہ کیا ہو جی جائے گا؟ نہیں، اس ایک مرد نے نہیں کیا ہے، جی اس کا معنی ہو جائے گا نا. جی جی اور لیتا ما کا ہو جائے لیتا ما فعلا. ہاں وہ ہوگا کاش وہ ایک لیتما مرد، ما فعل، 2 ماہ ہو جائیں گے، ایک ماں لیتما دو کا ہو اور جائیں ایک ماہ. گے. لیتا ما فعلا، کاش وہ ایک مرد کرتا. جی یہ ایسے ہو بہت جائے گا. قیمتی سوال بھائی نے پوچھا. اس کے اندر ایک بات سمجھنے کی تھی جو انہوں نے ہمیں جو ہے اشارہ دے دیا. بہت ہی اچھا سوال ہے. اس کے اندر ایک تھوڑا سا فرق ہے. جو قد، لیتما اور لعلما یہ سب ماں اس کے بعد شمار داخل ہوگا، لیکن کانا جو ہے ماں اس میں پہلے لگے. ما کان فعلا ما کانا فعلا ما کانو فعلو، وہ کانا بھی بدلے گا. کانا کانا کانو کانت کانتا کن کنتا کنتما کنتم کنتے کنتما کنتن کنت کننا، جیسے صیغہ ہے اسی طرح وہ بدلے گا اور اس میں جو ہے ماں پہلے لگے گا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں اس میں پہلا لگے گا اس میں بعد میں لگتا ہے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت وہ تو آپ نے کہا تھا نا کہ کانا کہ ہم بعد میں کریں گے، اس لیے اس کی بات نہیں کی. اگر آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے، آسانی ہو جی جائے گی جب پڑھیں گے. آپ نے کہا تھا کہ کانا کی گردان ہم بعد میں کریں گے، اس لیے اس کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن اگر آپ جی بتا دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. جی اچھا میں بتا دیتا ہوں. میں ٹائم کو دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا وقت ہے. چلو ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. اب کانا کے جو ہے وہاں ماں پہلے کیوں لگتا ہے منفی میں، اور قد اور لیتما اور لعلما کے بعد کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قد، لیتما اور لعلما یہ حرف ہے. کیا ہے جی؟ حرف ہے. آپ نے پڑھ لیا ہے یا پڑھو گے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور کیا ہے؟ حرف. جی 3 چیزیں ہیں، اسم، فعل، حرف. تو یہ جو ہے قد یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، اور لعلما لیتما یا اسم کا یا کلمہ جو، لیکن جو کانا ہے کانا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور فعل کے درمیان گویا کہ کانا فعلا. تو ما جو ہے ما کا اصول یہ ہے کہ یہ فعل پر داخل ہوتا ہے. تو وہاں قد فعل، لیتما فعل اور لعلما فعل میں تو فعل فعل پر داخل ہے، لعلما اس سے پہلے جو ہے اسم یا حرف لگا ہوا ہے. یہاں کانا خود فعل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کانا دوسرے فعل پر داخل ہے. کانا فعل تو فعل بھی فعل، کانا بھی فعل. اب کانا کے بعد ما داخل کریں گے تو فعل پر ما تو داخل ہو جائے گی، لیکن کانا کے بعد ہوگا تو یہ اصول نہیں ہے. اس لیے ما جب داخل ہوتا ہے وہ فعل پر داخل ہوتا ہے. تو کانا خود فعل ہے، اس لیے اس کے شروع میں ما لگائیں گے. کانا ما کانا فعلا ما کانا فعلا ما کانو فعلو، ما وہاں شروع میں لگانا ہے. باقی جو قد، لیتما اور لعلما تو وہ فعل نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد ما لگے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے بارے میں ایک بحث ہو گئی. اور باقی جو ہے کانا کے اندر تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ کانا بدلتا ہے، قد، لیتما اور لعلما وہ نہیں بدلتے، وہ بعینی ہی بدستور اسی طرح لگیں گے. اور کوئی سوال؟ حضرت یہ جو ہے لیتما فعلا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کاش فلاں کام ہوتا. اچھا اوکے. کرنا یا ہونے کی تمنا ہے نا. کاش وہ کھاتا، کاش وہ پیتا، کاش وہ چلتا، کاش وہ سو جاتا. اور جو ہو گیا اس کے نہ ہونے کی تمنا، جو نہیں ہوا. اب گزرے زمانے میں ایک آدمی نے نہیں کھایا، اب یہ تمنا گیا او ہو کاش وہ کھا لیتا. لیتما اکلا، لیتما اکلا، کاش وہ کھا لیتا. تو
تو وہ تمنا ہے، لیکن کایا نہیں، کیا کرے ابھی تو موقع گزر گیا، یہ معنی ظاہر کرتا ہے یہ لیتما کا کام ہے، فعل کے اندر تمنا کو پیدا کرنا، اور لعلما فعل کے اندر احتمال کو پیدا کرتا ہے، اور قد فعل کو ماضی کے قریب کرتا ہے، اور کانا فعل کو ماضی سے دور کرتا ہے ٹھیک ہے. تو اب کانا کی گردانے صرف چھوڑ دے، وہ نہیں کرے، باقی مانوی اعتبار سے آپ بحث کو سمجھ لے جیسے میں نے بتا دیا، اور جو ہے باقیوں کی گردانے کر لیں ٹھیک ہے. اور پھر اسی ترتیب پر تینوں طریقوں پر موقع ملے تو آپس میں صیغوں کی ترتیب بھی کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہو کسی بھائی کو، یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ جی انشاءاللہ بہت اچھا حضرت. پورا کمپلیٹ سمجھ آ گیا، سب بھائیوں کو کلیئر ہو گیا؟ جی جی بالکل. الحمدللہ. جی. اور یہ کوئی اداد جو ہے اگر کتاب نے نہیں لکھی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن لاکھوں مرتبہ تو قرآن بھرا ہوا ہے نا، حدیث بھری ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں استعمال ہے، اس لیے ہم نے فائدے کی بات آپ کو بتانا ہے. جب ہمیں استادوں نے بتا دیا آپ کو بھی بتا دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جی ٹھیک ہو گیا. آپ 1-2 منٹ آپس میں کوئی پوچھ تاچھ ہے آپس میں کر لینا. زندگی رہی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.